بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو مقدمات تفسیر میں چل رہی تھی اور تفسیر کے بنیادی مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور کچھ چیزیں بیان ہو گئی، چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ دیکھیں اگر آج کی کلاس میں اگر یہ مکمل ہو گئی تو کل اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم باقاعدگی کے ساتھ تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے۔ اور آپ لوگ کے ریویژن کے لیے ایک کوئز ٹائپ ہے ریٹرن میں، بہت ہی مختصر اوپن بک ہوگا، آپشنل ہے، آپ لوگ کا اس بہانے ریویژن ہو جائے گا۔ جو افراد شرکت کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ ہماری گفتگو محکم اور متشابہ کے ذیل میں چل رہی تھی۔ آج اس محکم اور متشابہ اور تعویل اور تفسیر یا تعویل اور تنزیل کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ جس میں آیات محکم و متشابہ کی ڈویژن کو بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ جو آخری لیکچر تو اس میں آیات محکم اور آیات متشابہ کی تفسیر بیان کی۔ محکم جس کا معنی ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اور متشابہ کہ جس کا معنی واضح اور روشن نہیں ہوتا ہے۔ پھر محکمات کی دو تقسیم کی تھی، ظاہر و نص، اور ظاہر کا معنی اور نص کا معنی بیان کیا۔ یہ آیات محکمات، اس کو ہم سے مراد یعنی جو بھی اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، مثلا جس کی بنیادی شرط ہے کہ اس کو عربی کی گرامر وغیرہ آتی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اس کو دقت کر کے، اس میں غور و فکر کر کے انسان اس کے معنی کو سمجھ سکتا ہے، وہ آیات محکمات ہیں۔ آیات متشابہات کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ جس کی متشابہ وہ ہے کہ جس کی تعویل، انشاءاللہ تعویل پر آج تھوڑی بات ہم گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں جو روایات بھی ہمارے پاس آئی ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور تعویل
ان متشابہ کی جو تعویل ہے، اس کی جو میننگز ہیں، اس کا علم کوئی نہیں جانتا ہے صرف اللہ اور راسخون فی العلم کے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ خود یہ آیت میں ایک ابہام کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، ایک احتمال دیا گیا ہے بعض مفسرین کی طرف سے کہ یہ راسخون اللہ کے اوپر عطف نہیں ہے، یعنی وہ اس طریقے سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یعنی اس طریقے سے سٹاپ کرتے ہیں کہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ، ختم۔ وراسخون فی العلم، یہ آگے سے کنیکٹڈ ہے، اور راسخون کو اللہ کے اوپر عطف نہیں کرتے ہیں۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور عطف کی میں مثال دے دوں کہ زید آیا اور خالد آیا، تو یہ خالد زید کے اوپر عطف ہے، یعنی زید بھی آنے والا ہے، خالد بھی آنے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عطف۔ میں نے دیکھا زید کو اور خالد کو، تو خالد عطف ہو رہا ہے زید کے اوپر، یعنی جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ زید بھی ہے، وہ خالد بھی ہے، اس کو عطف کہتے ہیں عربی میں۔ اب ظاہر ہے تھوڑی بہت عربی ساتھ ساتھ سیکھنی پڑے گی تو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی سمجھ سکیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ راسخون اللہ کے اوپر عطف نہیں ہے، یعنی ما یعلم تعویلہ، کہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، ختم، اسٹاپ۔ وراسخون فی العلم، یہ پھر یہاں سے ابتدا ہے اس کی۔ وراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما کل من عند ربنا۔ تو ظاہراً مسلمانوں میں اکثر مفسرین، یعنی اہل سنت کے اکثر مفسرین ظاہراً اسی طرح معنی کرتے ہیں، اسی طرح معنی کرتے ہیں۔ اب ہمارے بعض شیعہ بھی اس قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن بظاہر اکثر مفسرین شیعہ اور روایات کثیرہ جو بیان کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ راسخون اللہ کے اوپر عطف ہے، یعنی یوں ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، اور یقولون یہ اس کے راسخون کے لیے صفت بن جائے گا، اس کی ان راسخون کی حالت بیان کی جا رہی، صفت بیان کی جا رہی ہے کہ راسخون وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو نظر ہے ممکن ہے اس بنا کے اوپر یہ خود آیت متشابہ بن جائے۔ اب اگرچہ وہ افراد کی جو راسخون کو الگ شمار کرتے ہیں، وہ لوگ کی جو راسخون کو الگ شمار کرتے ہیں، وہ اب ان کی دلیل ہے کہ اماں کا لفظ آیا اور اماں تفصیل کے لیے آتا ہے، بہرحال اس کا جواب اپنی جگہ پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس روایات شاید متواتر سے بہت زیادہ روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ راسخون کو اللہ کے اوپر عطف کیا ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے اوپر عطف کیا ہے روایتوں نے آ کر، تو یہ خود جو کہ وہ روایات جو کہ وہ مفسر ہو جائیں گی اس کو بیان کرنے کے لیے۔ بس یہ ایک نقطہ جو انشاءاللہ وہاں پر جب ہم دوبارہ تفسیر کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی وضاحت زیادہ بیان کریں گے، اور ان لوگوں کی دلیل اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان شارٹ یہ کہ ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہے اس بات کے اوپر کہ راسخون اللہ کے اوپر عطف ہے، کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان روایتوں کو بیان کروں گا کہ آج اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ آج کچھ روایتوں کو ہم بیان کریں گے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ راسخون اللہ کے اوپر عطف ہے۔
خوب، اب آ جائیے لفظ تعویل میں کہ تعویل کا کیا مطلب ہے. کیونکہ تعویل یہاں پر بھی تعویل آیا ہے اور قرآن میں چند مقامات پر لفظ تعویل آیا ہے. یہاں پر کیا بیان کیا کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے. تعویل در حقیقت اس کا جو اصل اس کے الفابیٹس ہیں وہ ہے الف، واو اور لام. اچھا، آپ لوگ چونکہ قرات سے آشنا ہیں، عربی میں الف اصل نہیں ہے بلکہ اصل حمزہ ہے. حمزہ واو لام. اول یعنی رجوع کرنا، پلٹنا. اسے لسان العرب نے بھی اس کو بیان کیا کہ اول یعنی پلٹنا. اچھا، بعض اہل لغت نے اس کو بیان کیا ہے اس کی اصل کی طرف پلٹنا. پس یہ ہے پلٹنا، یعنی کسی شے کا کسی چیز کی طرف پلٹنا، اس کو تعویل کہتے ہیں. خوب، اب یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ قرآن میں دو بنیادی طور پر دو مقامات پر یہ اگرچہ متعدد جگہوں پہ لفظ تعویل آیا ہے، لیکن ہم دو جگہ کو تعویل کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں تعویل کا لفظ آیا ہے، لیکن جو آغاز ہے یعنی یہ حضرت یوسف کے پورے واقعے کو بیان کیا گیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہ اے بابا، حضرت یوسف نے اپنے والد کو کہا کہ اے بابا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس وقت آیت نمبر 5 حضرت یعقوب نے اپنے فرزند سے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہ اے بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ وہ تم سے جو وہ حسد کریں گے، دشمنی کریں گے. اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان ہی ہے جو دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 100، چھٹی آیت کو فیلنگ چھوڑ دیں. آیت نمبر 100 میں آیت نمبر 100 میں اس واقعے یعنی حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا. تو جب حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی اپنے والدین سے اور سب کے سب حضرت یوسف کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، ان کے بھائی اور ظاہراً والدین بھی، تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ قال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا، کہ بابا یہ میرے خواب کی تعویل ہے. اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعبیر. تو یہاں پر لفظ تعویل آیا ہے. خوب، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہاں پر لفظ تعویل آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف میں آیت نمبر 78 اور 82، سورہ کہف آیت نمبر 78 اور 82 میں لفظ تعویل آیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، کہ وہ ایک دفعہ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک دفعہ حضرت خضر نے وہاں کی دیوار کی تعمیر کر دی، جبکہ اہل گاؤں والوں نے ان کا مہمانداری نہیں کی تھی. اور ایک دفعہ وہ تیسرا مورد تھا. اور دوسرا مورد یہ تھا
کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تھا. تو وہاں پر حضرت خضر نے یہ آیت نمبر 78 میں کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تم کو عنقریب خبر دوں گا جو جس چیز پہ تم صبر نہیں کر سکے اس کی تعویل. تو یہاں پر بھی لفظ تعویل آیا. تو تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب ہوئے ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. اور قرآن اپنے روایتوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جو ظاہر ہے یعنی جو واضح ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، ایک ہے باطن مخفی پس پردہ چھپی ہوئی چیز. تعویل در حقیقت وہ چھپی ہوئی چیز ہے. آپ نے یہ دو قصے ملاحظہ فرمائے، ایک حضرت یوسف والا اور ایک حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا. ان دونوں میں لفظ تعویل آیا ہے. جو ظاہر میں تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھے کہ ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے. اب اس کو ایک مخفی چیز کی طرف پلٹانے کو تعویل کہتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ حضرت یوسف کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو. تو وہ ستاروں کا سجدہ کرنا تھا کہ یہ ایک ظاہری چیز تھی. لیکن حقیقت میں جو چیز ہے، جو نقطہ ہے جس کی طرف بات پلٹ رہی ہے اور خدا پیغام دینا چاہتا ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف کے والدین اور ان کے بھائیوں کا حضرت یوسف کے لیے سجدہ کرنا ہے. تو جو خواب دیکھا تھا اس خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. اس باطن کو تعویل کہتے ہیں کہ جس کی طرف بات پلٹ جاتی ہے، جو حقیقت میں ہے. جو چیز ظاہر وہ مقصد نہیں ہے، وہ در حقیقت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں میرے زمانے کی جو کفار تھے ان پر میں نے جنگ کی، ان کے ساتھ میں نے جنگ کی، اور تم تعویل قرآن پر جنگ کرو گے. یعنی در حقیقت ناقصین و قاصدین و مارقین، صفین و جمل اور نہروان، کہ یہ در حقیقت تعویل قرآن ہے. یہ یعنی ظاہر میں یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن یہ لوگ بھی ان کی طرف پلٹ گئے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی. خوب اس کی مثال ملاحظہ فرمائیے کہ جنگ جمل میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے مد مقابل طلحہ اور زبیر تھے، جنہوں نے امیر المومنین کی امامت کے اوپر بیعت کی اور بعد میں اس بیعت کو توڑ دیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 1-12. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَقُونَ. اب ظاہری طور پر تو یہ آیت رسول کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول کے زمانے میں جو آیت نازل تو یہ تنزیل ہو جائے گی. لیکن تعویل اب امیر المومنین کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا. چونکہ طلحہ اور زبیر نے امیر المومنین کے ساتھ بیعت کی تھی، تو امیر المومنین اس آیت کو پڑھا کہ ان لوگوں نے اپنے عہد اور وعدوں کو، اور اپنے عہد و پیمان اور وعدوں کو توڑ دیا اور اپنے دین میں برائی کر دی. مثلا فقاتلوا، بس اب تم جنگ کرو
کافروں کے اماموں کے ساتھ، یعنی بڑوں کے ساتھ، کافروں کے بڑوں کے ساتھ تم جنگ کرو. کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ اب ان کا کوئی عہد و پیمان باقی نہیں رہا، کوئی وعدہ نہیں رہا. جب انہوں نے عہد شکنی کر دی اور وعدہ توڑ دیا تو اب ختم، اب ان کا ایمان ختم ہو گیا. اب تم ان سے جنگ کرو. تو آپ نے توجہ کیا آپ نے کہ امام نے یہ تعویل ہو جائے گی، کیونکہ یہ امام کے زمانے میں تو نہیں تھے، یہ امام کے زمانے میں تو وعدہ شکنی نہیں ہوئی، امام کے زمانے میں تو وعدے کو نہیں توڑا گیا. معذرت کے ساتھ رسول کے زمانے میں تو وعدہ نہیں توڑا گیا، رسول کے زمانے میں تو وعدہ شکنی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اس آیت کا سرنام، اس آیت کا جو شان نزول تھا وہ کون تھا؟ شان نزول وہ کون تھے؟ وہ کفار تھے رسول کے زمانے میں، وہ رسول کے زمانے کے کفار تھے. لیکن ابھی جو کفار ہیں وہ ابھی جو امیر المومنین کے زمانے میں کہ جو امیر المومنین اس آیت کو پڑھ رہے ہیں یہ تعویل ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ تنزیل یعنی رسول کے زمانے میں، تعویل یعنی بعد کے زمانے میں. خوب، اسی طرح جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ عمار یاسر تھے، اور اس کے مد مقابل امیر شام کے سپہ سالاری میں جنگ تھی، یعنی سپاہ اسلام. اچھا، اب اس میں کس طریقے سے تعویل و تنزیل ہے؟ چونکہ جو اموی ہے، بنی امیہ سے، اس کا جو بڑا تھا وہ ابو سفیان تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جنگ احزاب میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں ابو سفیان کے مقابلے میں جنگ کی تھی. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ابو سفیان کا بیٹا حاکم شام نے جنگ کی امیر المومنین جنگ صفین میں. لہذا ہمارے یاسر نے یہ شعر پڑھا، نحن ضربناکم علی تنزیلہ، ہم نے تم لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی علی تنزیلہ، تنزیل کی بنا پر رسول کے زمانے میں. فالیوم نضربکم علی تعویلہ، اور آج ہم تم سے لڑ رہے ہیں تعویل کی بنا پر. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تنزیل اور تعویل ہو گئی. اور اسی کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ تم جو کہ وہ تعویل قرآن پر جنگ کرو کہ میں تنزیل قرآن پر جنگ کروں. میں نے کی ہے، میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی، تم نے تعویل قرآن پر جنگ کی ہے. بس آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا تنزیل اور تعویل، یعنی تنزیل ظاہر ہو جائے گا اور تعویل اس کا معنی باطن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، تو آپ اس کے ساتھ میچ کر سکیں گے جو پہلے تفسیر بیان کی تھی. یہاں پر کچھ فرق تنزیل اور تعویل کے درمیان میں بیان کرتے ہیں. توجہ فرمائیں کہ اچھا اس سے پہلے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے کہ روایت بظاہر صحیح روایت لگ رہی ہے، بصائر الدرجات کی روایت ہے 5ویں امام سے کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ما من القرآن آیت الا ولها ظاہر و باطن، کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے مگر ایک اس کا ایک ظاہر اور اس کا باطن ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا ہر آیت کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. ظاہرہ تنزیلہ و باطنہ تعویلہ، اس کا جو ظاہر ہے وہ تنزیل ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ تعویل ہے. بات جو تعویل ہے منہ ما قد مضی و منہ ما لم یکن یجری کما یجری الشمس والقمر،
کما جاء تعویل شیء منه یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیاء. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور جو ابھی تک نہیں آئی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے جاری اور ساری ہے جس طریقے سے چاند و سورج، یعنی کہ قرآن کی آیات چاند و سورج، یعنی چاند و سورج جاری سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک دن چاند آتا ہے، سورج آتا ہے، پھر چاند آتا ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر چاند آتا ہے، اس طریقے سے سلسلہ چلا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی آیات بھی، اس کی بھی جو مصادیق اور اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر کچھ ڈفرینس بتا رہے ہیں یا کچھ پوائنٹس ہیں، یعنی کچھ نتائج نکال رہے ہیں. ایک نتیجہ یہ ہے کہ تنزیل جو ظاہر ہوتا ہے تعویل باطن ہوتا ہے، اور ظاہر کو انسان سمجھ سکتا ہے، باطن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے راسخون فی العلم کے، اللہ اور راسخون فی العلم. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کہ قرآن سورج اور چاند کی طرح جاری ہے، اور یہ تنزیل کے بارے میں، یہ تعویل کے بارے میں، تنزیل نہیں ہے. تنزیل آ گیا، ختم ہو گیا. تعویل چاند اور سورج کی طرح ہے، تعویل چاند اور سورج کی طرح چلتا رہے گا. تیسرا نقطہ یہ ہے، یہ نقطہ قابل توجہ نقطہ ہے، بہت ہی اچھا دلچسپ نقطہ ہے یہ، کہ تنزیل اور تعویل کو ایک مثال دیتے ہیں. اردو کا بھی ایک محاورہ ہے کہ بیٹی کو ڈانٹو تو بہو کو پتہ چل جائے، یا آپ زور سے بولو تاکہ پڑوسی کو پتہ چل جائے. تنزیل اور تعویل بھی اسی طریقے سے ہے. تنزیل بیٹی ہو جائے گی اور تعویل بہو ہو جائے گی. آپ زور سے بولو یہ تنزیل ہو جائے گا، اور پڑوسی کو پتہ چل جائے یہ تعویل ہو جائے گا. اور اس طریقے سے جو وہ بس تنزیل عمومی ہے اور تنزیل خصوصی اور تعویل عمومی ہے، کیونکہ تنزیل ایک خاص کو بولا جا رہا ہے، ایک خاص مورد کے لیے ہے. چوتھا نقطہ بہت عمدہ ہے، اسے تعویل مزید سمجھ میں آ جائے گا. تنزیل ظاہر قرآن ہے کہ جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، اور تعویل یہ ہے کہ جو لوگ جن کے لیے قرآن نازل وہ جو حقیقت میں ہے بیان کرنا، وہ در حقیقت تعویل ہے. اسی طرح حضرت خضر و حضرت موسیٰ علیہما وعلی نبینا وعلی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں بزرگوار کے جو واقعے میں ہیں، اب ظاہر میں کیا تھا؟ ظاہر میں یہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ کہ یہ ایک غصبی کام کیا حضرت خضر نے، ایک نامشروع کام کیا حضرت خضر نے، اور حضرت خضر نے یہ جو کام کیا یہ نامناسب کام کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن حضرت خضر نے بعد میں اس کی تعویل کی، اور وہ تعویل کیا کی؟ تعویل یہ کی کہ چونکہ بادشاہ در حقیقت جو کشتیاں تھی اس کو چوری کر رہا تھا، جو اچھی کشتیاں تھی، تو مالک کو اس چوری سے بچانے کے لیے یہ کام کیا. اسی طرح باقی دو کی تعویل بھی یہ بیان کی گئی. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا ظاہر میں چوری کیا جا رہا ہے، ظاہر میں اس جو گاؤں والے یا دیہات والے جہاں پر حضرت خضر و حضرت موسیٰ کی مہمانداری نہیں کی، ظاہر میں ان کے اوپر ایک احسان کیا جا رہا ہے زمین دیوار کو تعمیر کر کے، لیکن در حقیقت وہ دیوار کو تعمیر کیا گیا کیونکہ وہ یتیم کا مال تھا، وہ یتیم کا مال تھا. تو یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے کہ وہ گاؤں والے اس یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کر لیں، تو یہ در حقیقت اس کی تعویل تھی. یا اس بچے جو بوڑھے ماں باپ تھے اس کے بچے کو قتل کر دیا، تو ظاہر میں قتل تھا، ایک نامشروع کام تھا، لیکن اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ان والدین کے لیے باعث اذیت تھا،
خدا ان کو بعد میں نیک اولاد عطا کرے گا. تو یہ اس کی تعویل ہے کہ ظاہر کچھ ہے، جو باطن ہے وہ تعویل ہے. تو یہ ایک تعویل کا ایک معنی یہ ہے. تعویل کا یہ ایک معنی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا، قرآن میں اب یہ توجہ کریں کہ یہ بات تو یہاں تک تعویل واضح ہوگی. اب تعویل بعض اوقات تنزیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تنزیل اور تعویل، تنزیل اور تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو آیا وہ تعویل کوئی الگ تعویل کے معنی ہے یا در حقیقت ایک ہی چیز ہے؟ تو پہلے میں آپ کی خدمت میں اس تنزیل کے استعمالات کو بیان کر دوں. تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل جو تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تنزیل جو تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ جو استعمال ہوتا ہے وہاں پہ تنزیل اور تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل سے مراد قرآن ظاہری طور پر جس مورد کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی اس کو تنزیل کہیں گے، اور بعد کے زمانے میں اس کے جو مصادیق ہوں گے، اس کے دوسرے جب مثال آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی. مصادیق کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو جب نازل ہو رہا ہے تو یہ تنزیل ہے، اور بعد کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ کسی اور افراد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے اور اس کے کچھ اور مصادیق ہوں گے، وہ تعویل ہو جائیں گے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں، جیسے مثال دوں میں آپ کو. اب یہ ایک مثال ہے، اس سے واضح مثالیں آگے بیان ہوگی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان لانے والو، جب فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تحقیق کرو، ورنہ تم اگر جہالت کی وجہ سے اگر کوئی اقدام کرو گے تو بعد میں تم پشیمان ہوں گے، نادم ہوں گے. خب یہ آیت کس کی شان میں نازل، یعنی کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ ولید بن عقبہ کے لیے، یا بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ان جاءکم فاسقون، جب فاسق کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو. یہ تنزیل ہے. لیکن چونکہ آیت پہلے بھی بیان کی اور ابھی انشاءاللہ بعض روایتوں کو بیان کریں گے، چونکہ آیت جاری اور ساری ہے چاند اور سورج کی طرح الی یوم القیامہ، لہذا اب جو اس آیت کے مصداق بنتے چلے جائیں گی، جو بھی فاسق ہوگا یہ آیت ان کے اوپر بھی منطبق ہوتی چلی جائے گی، ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتی چلی جائے گی. اور اسی طرح آیات کے تنزیل یعنی جن پر نازل ہوئی اور تعویل جن کے اوپر نازل ہوگی، جس کی میں نے مثال شاید پہلے دی تھی، آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ابھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ پر نازل ہوئی، لیکن قیامت تک جو امام آتے رہیں گے وہ ولی بنتے رہیں گے، یہ تعویل ہو جائے گی. یا جیسے سورہ رعد کی 7ویں آیت، 7th آیت کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول تم منذر ہو، تم قوم کو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے. اور روایت نے آ کر بیان کیا کہ
انا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا المنذر، میں ڈرانے والا ہوں، اور علی ہادی ہے الی امری، میرے امر کی طرف، میرے احکامات کی طرف، میرے اوامر، میرے آرڈرز کی طرف، کیونکہ وہ علی ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اب یہ آیت کا شان نزول، تنزیل کون ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ کا تنزیل کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس روایت امام باقر علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنذر و علی ہادی و کل امام ہاد للقرن الذی ہوا فیہ، علی ہادی ہے اور ہر امام ہادی ہے اپنے اپنے زمانے میں، جس زمانے میں وہ زندگی گزاریں گے ہر امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والے ہیں۔ اور دیکھا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر امام ہادی، تو اب یہ آیت تعویل تنزیل ہو جائے گی امیر المومنین کے اعتبار سے، اور باقی اماموں کے اعتبار سے تعویل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس روایت ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ فتقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، کہ اے علی تم تعویل قرآن پر جنگ کرو گے جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی۔ توجہ فرماتے ہیں، میں نے تنزیل کے اوپر جنگ کی، تم تعویل کے اوپر جنگ کرو گے۔ یعنی کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم تعویل پر جنگ کرو گے؟ تم تعویل پر جنگ کرو گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور میں نے تنزیل پر جنگ کی، یعنی یہ توجہ کریں۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ یہ نقطہ قابل توجہ کہ یہ روایتوں میں آیا ہے، یہ تعویل کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے، اور آپ کو جنگ صفین اور جنگ جمل والا مطلب بھی اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ تنزیل یعنی جن لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا یہ تنزیل ہو گیا، اور تعویل وہ لوگ کہ جو ان لوگوں کی طرح جن کے لیے قرآن نازل ہوا تھا عمل کرتے ہیں بعد کے زمانے میں، وہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اب مثال دوں میں آپ کو، تو پہلے تو یہی مثال کہ ابو سفیان تنزیل ہو گیا، اور حاکم شام چونکہ اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو اب ان کو بھی شامل ہو جائے گا، تو یہ تعویل ہو جائے گا۔ یا طلحہ اور زبیر والی مثال میں، جنگ جمل والی مثال میں، کہ کافروں نے سورہ احزاب میں یہودیوں نے انہوں نے وعدہ کیا تو ان کے شان میں ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، جس کی تلاوت کی تھی۔ کیا تھی قرآن کی آیت؟ یہ نقصو والی آیت، جی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12، اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12، یہ اب تنزیل کیا ہو جائے گا؟ وہ یہودی کہ جنہوں نے پیمان شکنی کی تھی، وعدے کو اپنا عہد کو توڑا تھا، تو وہ تنزیل ہو جائے گا۔ اور چونکہ طلحہ اور زبیر نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان کی طرح عمل انجام دیا، تو اب امیر المومنین کے زمانے میں یہ آیت ان کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہے، ان کے اوپر جاری ہو رہی ہے، تو وہ تعویل بن جائے گی۔ تو یہ ایک فرق آپ نے ملاحظہ فرمایا، تنزیل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، تعویل ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرق کو ملاحظہ فرمایا کہ یہ سارے فرق ہے تعویل اور تنزیل کے بارے میں۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں
چند روایتوں کی طرف اشارہ کرنا تھا. جیسے یہ حدیث ہے کہ ظاہر قرآن وہ ہے کہ جن کے اس میں نازل ہوا، اور باطن قرآن وہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرح عمل کو انجام دیتے ہیں. تو اب یہاں پر چلیں اس کو، ان احادیث کو ہم اگلی دفعہ ہم اس کو پڑھ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ان روایتوں کو پڑھ لیں گے جس میں تنزیل و تعویل کے سلسلے میں ہمارے پاس کچھ روایت آئی ہے، کچھ نکات قابل توجہ ہیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے. اور انشاءاللہ اگر کوئی اور نقطہ اگر ہمارے سامنے نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سے ہم باقاعدہ قرآن کی تفسیر انشاءاللہ شروع کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.